ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ڈاکٹر اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے امت مسلمہ کو یہ چتا دیا تھا اور یہ آگاہ کر دیا تھا کہ آج سے 100 سال پہلے مسلمان جس پستی میں گرے تھے اور اس کے بعد گرتے ہی جا رہے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم صحیح انداز میں تجوید کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھ سکیں۔ ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمریں گزر گئی ہیں، جو کئی سال سے اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن قرآن مقدس کو جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کا یہ حق ہے کہ قرآن مقدس کو تجوید سے پڑھا جائے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو قرآن مقدس کو نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کی طرف آئیں، کم از کم دن میں 1 رکوع تو قرآن مقدس کا ہم ضرور پڑھیں۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو موبائل میں کئی میسیجز آتے ہیں، کئی لوگ جو ہے ہمیں ہر روز واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک جو ہے چیٹس پہ، انسٹاگرام پہ بہت میسیجز کرتے ہیں اور بہت سے پیغامات آتے ہیں، اور ہم جو ہے ان پیغامات کو پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا بھیج رہا ہے، لیکن کیا مسلمانوں نے اس بات کی طرف توجہ دی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ قرآن مقدس ہمارے پاس ہمارے رب کا میسج ہے، اس کا پیغام ہے جو اس نے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو دیا ہے۔ تو قرآن مقدس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مقدس کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ اس کے بعد جو قرآن مقدس پڑھتے ہیں انہیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن مقدس کو ترجمے سے پڑھا جائے۔ قرآن مقدس چونکہ عربی میں ہے اور ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، ہماری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے، لیکن یہ قرآن مقدس ہے جس کا ترجمہ اس دنیا کی تمام تر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ جتنی زبانیں جانی پہچانی جاتی ہیں دنیا میں، وہ تمام تر زبانوں میں قرآن مقدس کا ترجمہ موجود ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے، یہ بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ کو قرآن مقدس کا ترجمہ اردو میں مل جاتا ہے، ہندی میں مل جاتا ہے، کنڑ میں مل جاتا ہے، انگریزی میں مل جاتا ہے، مراٹھی میں مل جاتا ہے، تمام تر زبانوں میں قرآن مقدس کا ترجمہ موجود ہے۔ تو آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم قرآن مقدس کو ترجمے سے پڑھیں۔ سب سے پہلے تو قرآن شریف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد ترجمے سے پڑھنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس کو آپ ضرور کوشش کریں، اور جب ترجمہ پڑھنے کی بات آئے تو تراجم قرآن میں ایک اپنی نشان اور ایک اپنی شان رکھتا ہے ترجمہ قرآن کنز الایمان، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ کنز الایمان ہے۔ آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور قرآن مقدس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، ورنہ جس طرح سے ہم پوری دنیا میں ستائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ہم پوری دنیا میں مارے اور کاٹے جا رہے ہیں، یہی حال قوم مسلم کا ہوگا۔ قرآن نے خود اس بات کی تلقین کی ہے کہ افلا تدبرون فی القرآن افلا تعقلون فی القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا تم قرآن میں تدبر اور فکر نہیں کرتے؟ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ یہ قرآن جو ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہم ترجمے سے پڑھیں، اور ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اس پیغام میں کیا کیا رموز و اسرار ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔